والسلام على من أرسله هدى وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا بنور التقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر محبت نال درود پاک پڑھ دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حمد و صلاۃ بعد نہایت ہی معزز بزرگ و نوجوان ساتھیوں، خلاق عالم مالک ارض و سما رب العزت دے مقدس طیب طاہر کلام پاک چوں چند میٹھے اور سونے کلمات تلاوت کیتن. دعا فرماؤ سونا رب کچھ میں کو حق سچ عرض کرن دی توفیق عطا فرماؤ. سامعین محترم، یہ مہینہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے دا بالخصوص تعلق محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سمدانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نال اس مہینے کی نسبت ہے. تو دل چاہتا پیا کہ چند گالی آپ دی سیرت دے حوالے نال اس ضمن دے اندر میں عرض کراں کہ ولی ہوندا کون ہے، ولی دے درجات کیا ہیں، وہ کیڑیاں کلاساں ہیں پیاں جڑیاں پڑھ کے ولی ولایت درجے تے فائز تھیندے ہیں، وہ کیڑیاں ڈگریاں ہیں جڑیاں ڈگریاں حاصل کر کے انسان ولایت درجے تے فائز تھیندا ہے. تو سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، فرمایا خبردار بے شک جڑے میرے ولی ہیں پہ، جڑے اللہ دے پیارے ہیں پہ، لا خوف علیہم، انہاں دے اتے نہ دنیا چ نہ کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، نہ ہی وہ قیامت والے نہیں کہیں غمناک تھی سن. سبحان اللہ. فرمایا اے اولیاء اللہ دی پہلی نشانی یہ ہے کہ انہاں کو دنیا دا خوف کہنا ہو سی. دنیا دے خوف تو کیا مراد ہے؟ انہاں کو ایک خوف کہنا ہو سی کہ ساری دنیا تباہ نہ تھی ونجے. انہوں کو کئی چیز دا مقصد ہے دنیاوی معاملات جو کسی چیز دا خوف بھی نہ ہو سی. اور فرمایا کہ ولا هم يحزنون، دنیا دی نشانی یہ ہے کہ انہوں کو خوف نہ ہو سی، اور آخرت دی نشانی یہ ہے کہ انہوں کو اتھا کوئی غم نہ ہو سی. جس وقت نفسی دا عالم ہو سی، جس وقت ماں بیٹی کنے جدا تھی ویسی، پیو پتر جدا ہو ویسے، بڑا مشکل دیہاڑا ہو سی. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے میرے پیارے ہو سن انہاں کو ہوں دیہاڑے بھی کہیں قسم کا کوئی غم کہنا ہو سی. سبحان اللہ. تو انہاں دی تیسری نشانی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی انہاں دی نشانی کیا ہے؟
ہی ار غیرہ اٹھی کے آخر جو میں ولی ہاں میں اللہ دا پیارا ہاں. فرمایا نہیں، جڑے میرے ولی ہیں انہوں نے نشانیاں ہیں. فرمایا الذین آمنوا، انہوں نے نشانی یہ ہے کہ انہوں دا ایمان پختہ ہے. انہوں دا کیا ہے؟ ایمان پختہ ہے. الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہ دا ایمان اور جنہ دا عقیدہ پختہ ہے. وہ میری وحدانیت کو بھی سچ تسلیم کریں دن، حق تسلیم کریں دن، میرے محبوب دی رسالت کو بھی منیں دن. فرمایا ایمان ای انداز دے نال پختہ ہے. فرمایا وتواصوا بالحق، فرمایا اے او مقدس جماعت ہے میرے اولیاء کرام دی، انہاں دا ایمان اتنا مضبوط ہے، انہاں دا ایمان اتنا پختہ ہے کہ جتنا بھی مشکل وقت آ ونجے انہاں دا ایمان ڈگمگاندا نہیں. وتواصوا بالحق، فرمایا خود بھی حق دے نال کھڑ دین اور لوگوں کو بھی حق دا رستہ دسن. جتنے مشکلات آ ونجن، جتنے دکھ آ ونجن، جتنیاں مصیبتاں آ ونجن، جتنیاں پریشانیاں آ ونجن، فرمایا میرے کاملین بندے دی نشانی یہ ہے انہاں دا ایمان مضبوط ہوندا ہے. کہ کہیں مقام دے اتے انہاں دا ایمان ڈگمگاندا نہیں. کہیں مقام دے اتے، کہیں چھوٹا مقام ہوئے یا بڑا مقام ہوئے، فرمایا کہیں مقام دے اتے میرے نیک بندے دی پہلی نشانی یہ ہے کہ انہاں دا ایمان مضبوط ہوندا ہے. انہاں دا ایمان کتیں ڈگمگاندا نہیں. انہاں کو کئی چیز دا خوف جو کونی والا ایمان کی میں ڈگمگاوے. ایمان تے اوندا ڈگمگاوے نا جب کو دنیا تے کہیں دا خوف ہوئے. فرمایا اسا انہاں کو اپنا جو بنائے وال دنیا دا خوف ختم کر چھوڑا سے. اگر انہاں کو خوف ہے تو صرف میں اللہ دی ذات دا ہے. اے پوری کائنات تے جو کہیں کنے کہیں ڈر دے، انہاں کنے ایسا سارے خوف اٹھا چھوڑیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ساڑے تھی گئے وال کائنات انہاں دے سامنے جھک سی، انہاں کو کائنات دا خوف نہ ہو سی. پہلی نشانی یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو سی، ایمان مضبوط ہو سی، عقیدہ مضبوط ہو سی، دل دے اندر اللہ رسول دی سچی محبت ہو سی. اللہ رسول دی سچی محبت دی خاطر او لوگ کہیں پریشانی کو پریشانی نہ سمجھ سن، کہیں دکھ کو دکھ نہ سمجھ سن، تکلیف کو تکلیف نہ سمجھ سن. فرمایا میرے نیک بندے دی پہلی نشانی یہ ہے انہاں دا ایمان مضبوط ہو سی. فرمایا دوسری نشانی کیا ہے؟ وکانو یتقون، صرف ایمان مضبوط بھی نہ ہو سی. فرمایا وکانو یتقون، اے او لوگ ہیں جڑے متقی ہو سن، جڑے پرہیزگار ہو سن، جنہاں دے دن رات جنہاں دے شب و روز اللہ رسول دی رضا واسطے گزر دے ہو سن. اے او لوگ ہیں جنہاں دا ایمان بھی پختہ ہے اور متقی بھی انہاں ای انداز دے ہیں. اور تقوی دی تعریف کریں دے ہوئے علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تقوی کیا ہے؟ فرمایا التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک و اللہ یفقدک حیث امرک. فرمایا تقوی دی نشانی یہ ہے، تقوی دی علامت یہ ہے، تقوی دی تعریف یہ ہے. فرمایا اللہ یراک اللہ حیث نہاک. فرمایا تقوی این چیز دا نہ ہے کہ جتھاں ونجن تو اللہ تبارک و تعالی تے کو روک دیتا ہے کہیں اتھا نہ ونجے. تقوی کیا ہے؟ جتھاں ونجن تو رب تعالی نے تے کو روک دیتا ہے اتھاں تیری حاضری نہ ہوئے. وَأَلَّا يَفْقُدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ، اور جتھاں آمن دا اللہ تبارک و تعالی نے تے کو حکم دیتا ہے اتھاں کریں غیر حاضری نہ ہوئے. فرمایا اے تقوی ہے کہ تیرے قدم اٹھی جن اون رستے تے اٹھی جن جن رستے تے چلن دا اللہ رسول نے حکم دیتا ہے. فرمایا اے تقوی ہے. فرمایا اللہ دے اولیاء کرام دی نیک لوگاں دی دوسری نشانی اے بھی ہے دنیا دے اوتے. فرمایا او لوگ متقی ہیں، انہاں دا اٹھن والا ہر قدم اللہ رسول دے رستے واسطے ہے. انہاں دا اٹھن والا ہر قدم اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس واسطے ہے. انہاں دے اٹھن والا ہر قدم اللہ رسول دی محبت دی خاطر ہے. انہاں دے اٹھن والا ہر قدم یا مسجد دی طرف ہے، انہاں دے اٹھن والا ہر قدم یا کہیں بیمار دی بیمار پرسی دی طرف ہے. فرمایا انہاں دا اٹھن والا ہر قدم کہیں غریب دی مدد واسطے ہے. فرمایا انہاں دا اٹھن والا ہر قدم کہیں یتیم دے سر دے اوتے شفقت ہاتھ پھیرن واسطے ہے. فرمایا اے اللہ دے نیک لوگاں دی نشانی ہے. فرمایا انہاں دا ایمان بھی مضبوط ہو سی، تقوی بھی مضبوط ہو سی. فرمایا انہاں دے چہرے دے وچوں تہجد دے انہاں دے سجدے دے آثار نظر آسن. توجہ ہے. فرمایا انہاں دے چہرے دی نورانیت دسیندی پئی ہو سی اے متقی بندہ ہے. ان دے چہرے دی نورانیت دسیندی پئی ہو سی اے اللہ دا قریب بندہ ہے. فرمایا اللہ دے پیارے لوگاں دی نشانی ہے کہ انہاں دا پہلے تے ایمان مضبوط ہوندا ہے، ایمان تو بعد وہ لوگ متقی ہوندے، انہاں دا تقوی مضبوط ہوندا ہے، اللہ رسول دے نال انہاں دی یاری مضبوط ہوندی ہے، اللہ رسول دے نال انہاں لوگاں دی محبت مضبوط ہوندی ہے. فرمایا اے اللہ دے پیاریاں دی نشانی ہے کہ انہاں دا ایمان بھی مضبوط ہوندا ہے اور انہاں دا تقوی بھی مضبوط ہوندا ہے. فرمایا پرہیزگار لوگ ہیں، اے پرہیزگار لوگ ہیں، انہاں دا متھا جڑن جھکدا ہے رب دی رضا واسطے جھکدا ہے.
کدیں دنیا دی خاطر نہیں جھک دے. اے جڈن جھک دین مسلے تے جھک دین, اے جڈن جھک دین رب دے در تے جھک دین. فرمایا ایو تے ایک بندے دی نشانی ہے, ایندا متھا جڈن جھک سی صرف میری بارگاہ دے اندر جھک سی, جڈن ای بندے دی گردن جھک سی صرف میری بارگاہ دے اندر جھک سی. کدیں دنیا دی خاطر ایندا نہ سر جھک سی, نہ ایندا سر جھک سی, نہ دی گردن جھک سی. فرمایا اے نیک لوگاں دی نشانی ہے, جویں انہاں دا ایمان مضبوط ہو سی اویں انہاں دا تقوی مضبوط ہو سی, انہاں دا ایمان بھی مضبوط ہو سی اور انہاں دی پرہیزگاری بھی اعلیٰ درجے دے ہوتے ہو سی. سبحان اللہ. اور تقوی دی تعریف میں پہلے عرض کیتی ہے. حضرت راغب اصفہانی فرمائندے ہیں کہ تقوی اے ہے کہ جتھاں ونجن دا اللہ تبارک و تعالی تک حکم دیتا ہے اتھاں کدیں غیر حاضری نہ ہوے. توجہ تھی احباب دی, جڑے کام دا اللہ تعالی تک حکم دیتا ہے کدیں دی نافرمانی نہ ہوے. فرمایا انجو تا مومن اور کافر تے منافق دے اندر فرق ہے. فرمایا مومن جڑا ہوندا ہے اون دی زندگی اپنی مرضی نال نہیں گزردی, اون دی زندگی اللہ رسول دی مرضی نال گزردی ہے. فرمایا ایو تے فرق ہے جڑا سچا مومن ہے جس دے دل کے اندر ایمان دا حقیقی چراغ روشن ہے. فرمایا اون دی نشانی یہ ہے کہ اون دی زندگی دے شب و روز اپنی مرضی نال نہیں گزردے, اون دی زندگی دے شب و روز اللہ اور اس دے پیارے رسول دی مرضی دے نال گزردے. فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دا مقدس مہینہ ہے نسبت والا, آپ فرمائندیں کہ المحب لا یملک نفسہ شیئا. فرمایا کہ جڑا محب ہوندا ہے نا اللہ رسول دا, توجہ ہے, جڑا آدھے نا جو میں اللہ رسول نال محبت کرے نا, جڑا اللہ رسول دا محب ہوندا نا لا یملک لنفسہ شیئا. فرمایا کہ وہ اپنے نفس دا مالک ہی نہیں ہوندا, وہ اپنی جان دا مالک ہی نہیں ہوندا. المحب یسلم الکل الی محبوبہ. فرمایا سچا محب او ہوندا ہے جاندا سارا کچھ اون دے محبوب دے ہاتھ چ ہوندا ہے. فرمایا اوندا اٹھن بہن اون دے محبوب دے ہاتھ چ ہوندا ہے, اوندا زیب تن اوندا لباس اوندا سارا کچھ اون دے محبوب دے ہاتھ چ ہوندا ہے. اون دے شب و روز ایویں گزردن جویں اوندا محبوب چاہندا ہے, اون دے شب و روز اویں گزردن جویں اوندا محبوب چاہندا ہے. فرمایا اے نیک لوگاں دی نشانی ہے کہ او متقی ہوندن, او پرہیزگار ہوندن, انہاں دے اٹھن والا ہر قدم اللہ رسول دی رضا دی خاطر ہوندا ہے, کدیں اپنی خواہش واسطے انہاں دا کوئی قدم نہیں اٹھیندا. او جدن وی نکلدن اللہ رسول دی رضا دے واسطے نکلدن. فرمایا اے نیک لوگاں دی نشانی ہے, ایمان بھی مضبوط ہو سی, پرہیزگاری بھی اعلیٰ درجے دے ہو سی. تو میرے محبوب دے غلامو, حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی نسبت والا یہ مہینہ ہے, لیکن سب کنے قابل تشویش گالے ہے کہ اساں لوگ بالخصوص اہل سنت اساں لوگ صرف غوث پاک دی یاری دو تے اکتفا کر گندے ہیں. کریں سا کو اتنا ہمت نہیں تھی کہ اساں اے تا دیکھوں جو ہاتھ او بھی انسان, توجہ ہے, ہاتھ او بھی انسان, او بھی ماں دے پیٹ چوں آئے ہن نا جی, او بھی کہیں باپ دے بیٹے ہن, نبی تے نہ ہن نا جی. عام جویں انسان ہیں, انساناں دے وچ ایک انسان ہن, لیکن وہ عام خاص کیویں تھائیں, وہ عام درجے تو غوثیت دے درجے تے پہنچے کیویں ہیں. اے تا اساں کہیں غور ہی نہیں کیتا. اساں نہ کریں انہاں دی زندگی پڑھیے, نہ اساں کریں انہاں دی زندگی دے بارے ڈکھائے کہ انہاں نے زندگی دے اندر کیتا کیا ہے جو اتنے اعلیٰ درجے تے پہنچن. آؤ انہاں دی اپنی کتاب ہے غنیت طالبین, انہاں دی کتاب ہے جنہاں دے اندر انہاں نے ولایت دے درجے لکھے. فرمایا کہ 10 درجے ہیں ولایت دے, 10 درجے. بڑی مزے دی گل ہے, غور نال سن. فرمائندے کہ ولایت دے 10 درجے ہیں. کوئی بھی ولی اون وقت تک ولایت دے انتہا تک نہیں پہنچ سکتا جب تک 10 درجے کراس نہ کرے سی. فرمائندے کہ ولایت واسطے سب تو پہلی پوڑی, اچھا یہ دنیا دا بھی قانون ہے نا, دنیا تے بھی ایسا دے دے کہ کوئی بندہ اگر اعلیٰ ڈگری تے ویندا ہے نا وہ پہلی ہی پڑھدا ہے, ول دوجی پڑھدا ہے, مڈل کریندا ہے, ہاں جی مڈل تو بعد میٹرک کریندا ہے, ایف اے بی اے میں مقصد ہے کہ وہ ایویں سیڑھی چڑھدا ہے ویندا نا, وہ محنت کریندا ہے, وہ ایک کتاب پڑھدا ہے, اگلے سال ممکن مشکل کتاب, ہوں اگلے سال ممکن مشکل کتاب, مشکل نصاب ہے جو گزر کے وہ کہیں مقام دے تے پہنچدا ہے. وہ دنیا دا اگر دنیا دا کوئی عہدہ ہوے ایندے واسطے محنت کرنی پوندی ہے, ایندے واسطے ایک نصاب مقرر ہے کہ پہلے کنے زیادہ وقت جو آندا ہے ویندا, مشکل نصاب آندا ہے ویندا, بڑا ڈیفیکلٹی ہوندے جنابے والا اوقات گزر دن. فرمایا کہ جب دنیا دا یہ نظام ہے, ولایت دا بھی یہ نظام ہے, ایندے اندر بھی درجات ہیں پائے, پہلی پوڑی ہوندی ہے, ممکن بعد دوسری پوڑی ہوندی ہے, وال تیسری پوڑی ہوندی ہے. فرمایا کہ 10 پوڑیاں ہیں اور 10 درجے ہیں جنہاں کو کراس کر کے کوئی بندہ ولایت دی انتہا تک پہنچدا ہے. فرمایا ولایت دی سب کنے جڑی پہلی کڑی ہے پئی, جس وقت بندہ ولایت دی پہلی سیڑھی دے تے قدم رکھدا ہے, فرمایا کہ ان دی پہلی نشانی یہ ہوندی ہے کہ او بندہ دنیا کنے بے غرض تھی ویندا ہے. سبحان اللہ. کیا تھیندا ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دے رستے تے چلن واسطے نکلدا ہے, جڑا بندہ ولایت دے درجے کنے نکلدا ہے,
فرمائندن کہ ان دی پہلی پوڑی کیا ہوندی ہے، پہلا ان دا زینہ کیا ہوندا ہے؟ فرمایا دنیا کنے کنے او بالکل بے رغبتی اختیار کر گندا ہے، ان دنیا نال کوئی واسطہ نہیں رہندا، ان کو دنیا نال کوئی محبت نہیں رہندی، ان کو رقبے نال، ان کو جناب والا جائیداد نال، ان کو جناب والا بڑے بلڈنگاں نال، محلات نال اور دنیا دے پیسے دے نال، ڈالر دینار تے درہم دے نال، فرمایا ان دی محبت ختم تھی ویندی ہے۔ ولایت دی پہلی پوڑی یہ ہے کہ دل دے وچوں دنیا دی محبت ختم ہو ویندی ہے۔ اسا تو پہلی پوڑی وچ قدم کو نہیں رکھا، ناراض تھی گئے ہو، ویسے تو پہلے زینے تے قدم نہیں رکھا، سارے دل دے اندر تو دنیا دی اتنی محبت ہے کہ نہیں رات سارا ہے بھی دنیا دی خاطر، سارا تو آخرت دی خاطر، پتہ نہیں کوئی پل نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے۔ فرمایا ولایت دی جڑی پہلی سیڑھی ہے بھئی وہی ہوئے ایمان تقوی مضبوط ہوئے، اس تو بعد کیا کریں دے کہ ان دے دل وچ دنیا دی محبت نہیں راندھی۔ فرمایا کہ کچھ عرصہ وہ اللہ دا بندہ این چیز دوتے مستقیم تھیندا ہے، پکا تھیندا ہے کہ ان دے دل وچ دنیا دی محبت بالکل ختم ہو ویندی ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے نا کہ اس بندے دے دل وچ دنیا دی بالکل محبت ختم تھی گئی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں بندے کو سب کنے پہلے این دنیا چوں کٹ کے عالم جبروت داخل فرما چھوڑے دے۔ کیا کرے دے؟ این دنیا دے معاملات چوں کٹ کے عالم جبروت دے اندر داخل فرما چھوڑے دے۔ فرمایا اے دوجی پوڑی ہے، فرمایا عالم جبروت دے اندر جس وقت داخل تھی دے، جبروت جباری کنے نکلا ہوئے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کنے پہلے ان دوتے صفت جباری دے دے، اور صفت جباری کیا ہے؟ دنیا دوتے بڑی مشکلات آنی ہیں، دنیا دی محبت پہلے دل وچ نکل دی ہے، وال دنیا واسطے مشکلات آنی ہیں، والوں دے بڑے اوکھے ٹائم آندے، والوں وقت دی روٹی پوری نہیں تھی دی، والوں دی رات دی پریشانی دے اندر گزر دین، دکھاں مصیبتاں دے اندر گزر دین۔ فرمایا عالم جبروت دے اندر جس وقت داخل تھیندا ہے، ایتھے ہی بندے دا پہلا امتحان ہوندا ہے کہ ہن اگلیاں سیڑھیاں چلدا ہے یا پیچھے دے ولدا ہے، ایتھے ہی بندے دا پہلا امتحان ہوندا ہے۔ فرمایا کہ عالم جبروت دے اندر کچھ عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے دی پریکٹس کرویندا ہے کہ بندہ ہن کیڑے حال وچ آندا ہے۔ فرمایا عالم جبروت دے وچوں کڈ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم جلال دے اندر پا رہندا ہے۔ حضور غوث پاک فرماندے ہیں اے او لوگ ہیں جڑے خود انہاں مراحل وچ گزرے اور ساکھ کو دسائے نے، اے او لوگ ہیں جڑے خود انہاں سیڑھیاں تے چڑھے اور ساکھ کو دسائے نے کہ اگر ساڈے تک پہنچنا ہے یا ساڈے مقام کو دیکھنا ہے ول اے ساری چیزاں تو کو کراس کرنیاں پوسیں، ایویں جاری دا کھیر کھاون نال کچھ نہیں بننا۔ توجہ ہے، ایویں جاری دا کھیر نماز ایک نہ نصیب تھی وے، ہاں جی نماز ایک نہ نصیب تھی وے، ہم سایہ دا خیال نہ ہوئے، چھوٹے بڑے دا شرم حیا نہ ہوئے، بابے کو مندے کڈھیں، اما دا شرم حیا نہ ہوئے، بڈھڑی اما کو تو آکے پاگل ہے پئی، ورنہ بابے دا حیا ہوئے، نہ اما دا حیا ہوئے، ورنہ گھر دا حیا ہوئے، نہ بہر دا حیا ہوئے، نہ نبی دی کئی سنت نال محبت ہوئے، نہ اللہ دے پیارے قرآن دی تلاوت نال محبت ہوئے، نہ سجدے دی توفیق ہوئے، میرا یارا وال جاریاں کھاون نال کچھ نہیں تھیندا، خالی پیٹ بھری دئی۔ رب تعالیٰ دے پیارے محبوب غوث پاک نے ارشاد فرمایا سب کنے پہلے دنیا دی محبت دل وچ نکل سی، ول عالم جبروت وچ آسن، تیرے تے بڑی مشکل وقت آسن، عالم جبروت وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی پیارے محبوب نے فرمایا، حضور غوث پاک نے فرمایا کہ عالم جبروت وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ عالم جلال وچ داخل کرے سی۔ فرمایا عالم جلال دے وچ تیری روح دے اوتے، تیرے جسم دے اوتے مزید اگر کوئی لغزشات باقی ہن، اگر تھوڑی بہت کچھ دنیا دی غرض غایت باقی ہے، فرمایا عالم جلال دے اندر داخل کال کے اللہ تبارک و تعالی تیرے نال ایویں کرے سی جویں سنارا نا جی، توجہ ہے، فرمایا جویں سنارا سونے کو پنگھارن واسطے زیور بناون واسطے بٹھی دے اندر کو تپیندا ہے، فرمایا والی میں بٹھی دے اندر تو پہنچ ویسے ایویں بٹھی دے اندر پہنچے اللہ دا جلال ہو سی تیرے ہوتے مل کے جلال دے اندر پہنچ ویسے، فرمایا بٹھی دے اندر تپدا رہا سے، بٹھی دے اندر سڑدا رہا سے، اللہ اور اس دے پیارے رسول دی عشق و محبت دے اندر کڑدا رہا سے، تیرے دل دے اندر اللہ رسول دی سچی تڑپ پیدا ہو ویسی۔ فرمایا ایک نے بعد جب عالم جلال پہنچ ویسے کچھ جیسا بٹھی دے اندر سڑ سے وال سونا جو ہو سے سونا بنن دے قابل تھی سے، وال فرمایا تیرے زیورات بن سن، زیورات کیویں بن سن، عالم جلال چکاٹ کے اللہ تبارک و تعالی عالم جمال تک پاری سی، توجہ ہے، عالم جلال چکاٹ کے اللہ تبارک و تعالی عالم جمال دے اندر پارے سی۔ فرمایا عالم جمال دے اندر وال تیری زیب و زینت تھی سی، چوتھی جاتے عالم جمال دے اندر وال تیری زیب و زینت تھی سی، اے چار پوڑیاں پہلے اکراس کرنیاں پوسن، جلال بھی برداشت کرنا پوسی، ہوکنے بعد عالم جمال دے اندر آسے، جس وقت عالم جمال دے اندر پہنچے رب تعالیٰ دے پیارے محبوب حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا عالم جمال دے اندر پہنچ کے وال تیرے نال ایویں تھی سی جویں سونا سنارا جڑا ہوندا نا جی، وہ سونے کو بٹھی دے اندر پنگھار کے ان کو رگڑ کے والوں دے زیور بنائندا ہے، وال تو زیور بن ویسے
عالم جمال دے اندر پہنچے عالم جلمال دے وچوں اللہ تبارک و تعالی پیچھے تک عالمین جو کٹ گن سی ہن تک عالم ہن 4 عالم ہن پے ہن چوتھے عالم جس وقت تو آئے فرمایا تو بالکل صاف پاک تھی گئے ہن عالم جمال جو اللہ تبارک و تعالی جس وقت تک کڑ سی نا وال تو عالم دے اندر نہ رہے فرمایا وال مل کے عظمت دے اندر داخل تھی ویسے کس دے اندر مل کے عظمت دے اندر داخل تھی ویسے ہن عالمین تو اتے اٹھی ویسے تیری پرواز عالمین تو اتے ہو سی سورج چاند عرش فرش عرش تلے ہو سی تیری پرواز اتے ہو سی سبحان اللہ محنت جو کر کے آیا کھڑے دنیا کو چھوڑئی وال دکھ مصیبتاں برداشت کیتیاں نہیں اور رب دی بارگاہ واسطے اور سونے نبی دی ناموس دے واسطے تک گھیلیا جو گئے کٹیا جو گئے وال تک اتنا جو آزمائش دے وچوں گزارا گئے وال این تا تھی سی ہن بندہ تیرا نام تے چیسی ہن اپنے تے اپنے بیگانے بھی روسن جے کو سمجھ آئیے سبحان اللہ کو چاہ فرمایا وال عالم جمال دے اندر پہنچے وال تو زیورات بنوے سے وال تو سونا بنوے سے عالم جمال دے وچوں نکل کے رب تعالیٰ تک مل کے عظمت دے اندر داخل کرے سی فرمایا مل کے عظمت دے اندر تیرا کچھ عرصہ گزر سی مل کے عظمت دے وچوں نکل کے رب تعالیٰ تک مل کے تجلی دے اندر داخل کر چھڑے سی مل کے تجلی ولایت دی او 5ویں سیڑھی ہے پئی فرمایا مل کے تجلی دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری روح دے ہوتے بغیر کہیں پردے دے ڈائریکٹ اپنی نورانیت پائی سی کیا توجہ تھی ہے انہاں دی گالیں کریندا بیٹھن جڑے غوث سڈیجن جنہاں دی مزارات سینکڑے سالاں بعد وی چومیندیاں پیاں او انہاں ساریاں پھوڑیاں کراس کیتیاں نے سبحان اللہ اوے سارے زینے کراس کیتے نے انہاں دنیا کو چھوڑا ہے اچھا اے تا ہن سا کو پتہ نہ جو غوث پاک دی جاری پکاونی بھی ہے تے کھاونی بھی ہے حضور غوث پاک دا بیا فرمان سناواں چا سبحان اللہ جڑا تے کو تے میں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیندا ہے آپ فرمائندن کہ یہ جڑا تیرا میرا میدا ہے نا فرمایا کہ جڑے بندے دا میدا جڑے بندے دا پیٹ خوراک دے نال فل راوے ان کو اللہ رسول دی کریں پہچان نہیں تھی جڑا بندہ رج کے کھاوے ان این دے اسے رگڑی دے ہیں مولوی تو خاص طور تے رگڑی دے کہ کشے تے آوے صحیح یقین کرو میں جس وقت یقین کرو سویلن میں پڑھا ہے نا انہیں تھوڑی دیر پہلے میں مطالعہ کرنا بیٹھا ہمیں میں گھنٹہ بیٹھ رہا گیا میں کہا سونا یہ صاحب کو حالیں پچھان کو نہیں تھی لوگوں کیا دسوں ویسا جو اتنا منڈ کے کھان دے حالیں تو صاحب کو پہچان نہیں تھی جڑا کوئی تسا دسیں دے پاؤ والوں دی مثال لیتی نے فرمائندن کہ اے جڑا تھوڑا میدا ہے نا اے ایویں ہے جی میں بھا دے ہوتے ہانڈی نہیں بلدی بھاجی پکانے ہیں فرمایا جلے بھاجی پکانے ہو نا بھاجی دے وچوں جڑیاں ہواڑا نکل دیاں بھاجی دے وچوں جڑا دھواں اٹھ دے فرمایا وہ دھواں تو دے دے نا جی دے دیں آپ فرمائندن کہ جس وقت میدا غذا کنے پھول تھی ونجے نا جس وقت پیٹ بھر کے تسا کھانا کھاندے وے فرمایا اے میدا ہانڈی دی طرح ابل دے اور این دے تو جڑے غبار اٹھ دے او این دے تو جڑا دھواں اٹھ دے او دھواں ڈائریکٹ تھوڑی روح اور تھوڑے دل تے اثر کریں دے اے اتنا زنگ کر دے تھوڑے دل کو کریں اللہ رسول دی پہچان تو تھی نہیں سکتی اللہ رسول دی پہچان کرن واسطے سب کنے پہلا وظیفہ ہے کہ بھوکا رہن دی کوشش کرو اللہ اکبر یقین کرو میں حیران تھی گیا میں کہ سونا یہ تھوڑا کام ہے جڑا کر گئے ہو اور اسے یاری تو کھاندے پکائیں نا اگلی گال سنو آپ دی سیرت دے اندر آندا ہے کہ آپ نے 14 سال کتنا عرصہ 14 سال حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال مسلسل درخت دے پتے کھا کے گزارا کیتے ہیں کتنے سال درخت دے پتے ایویں غوث بنوا دے بندہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندن کہ جس وقت عظمت تجلی دے اندر گاہ یاد کھڑی ہے عظمت تجلی دے اندر آسیں تیری روح اتنی پاک صاف تھی ویسی نا ہن اللہ تبارک و تعالی تیری روح کو اور تیرے پورے جسم کو اپنی نورانیت دے نال غسل لے کے پاک کرے سی اپنی نورانیت دے نال غسل لے کے پاک کرے سی فرمایا عظمت تجلی دے وچوں تو عظمت بہجت دے اندر داخل تھی سے عظمت تجلی دے وچوں مل کے تجلی دے وچوں بلکہ مل کے تجلی دے وچوں مل کے بہجت دے اندر داخل تھی سے فرمایا مل کے بہجت او ہے کہ بہجت آدھے نورانیت اور چمک اے بندہ غسل نہیں کرنے رہا دھان دھو تک گندے پاک صاف تھی میں نا وہ فرمایا جی میں تو دنیا دے دھان گندے نا یہ فرمایا کہ اون دے واسطے پہلے لوازمات ہیں صابن شابن چاہندے ہو
بڑا اپنے سیٹنگ کریں دے فرمایا ایویں ولایت دے بھی ایویں درجات ہیں فرمایا 5ویں 6ویں جاد ہوتے جلے مل کے تجلا تھوڑے غسل تھی نا فرمایا ان کے بعد مل کے بہجت آندی ہے مل کے بہجت دے اندر ایویں ہوندا ہے جویں تسا تیل سرما کریں دے فرمایا خالی غسل تے کچھ نہیں کریں نا خالی دھان کھڑتے ول کچھ نہیں دیندا فرمایا وال اللہ تبارک و تعالی تو مل کے تجلا دے وچوں کڈ کے مل کے بہجت دے اندر داخل کر چھڑے دے مل کے بہجت دے وچ اللہ تبارک و تعالی تہاڈی زیب و زینت کریں دے ایویں جویں تسا غسل کر کے سینت سرما کریں دے فرمایا کہ یہ مل کے بہجت دے اندر جس وقت انسان داخل تھیندا ہے مل کے بہجت تو بعد انسان ڈائریکٹ بغیر کہیں پردے دے مل کے رحمت دے اندر داخل تھیندا ہے مل کے بہجت تو بعد مل کے رحمت دے اندر داخل تھیندا ہے فرمایا مل بالکل ٹائم کلوز ہے میں اگر یہ کوئی ایک گل کرنا چاہتا اور مل کے رحمت تو بعد اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب نے فرمایا پیران پیر نے فرمایا غوث الاعظم نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی مل کے رحمت تو کو داخل کرے دے ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی مل کے فردیت داخل کرے دے اللہ اکبر مل کے فردیت پڑھ کے انسان دا ذہن انسان دے ذہن دے سوچاں مک ویندیاں جب مل کے فردیت بندہ پڑھدا ہے مل کے فردیت کیا ہوندی ہے مل کے فردیت یہ ہوندی ہے کہ تو حق دے اون مقام تے پہنچ چکا ہے حق دے اون مقام تے تو پہنچ وینے اون مقام دے تے تو کلا ہوندا تیرے نال بھی کوئی کہہ نہیں ہوندا اون مقام دے تے تو کلا ہوندا ہے تیرے نال بھی کوئی نہیں ہوندا فرمایا مل کے فردیت جس وقت انسان پہنچ دے مل کے فردیت پہنچ کے اللہ تبارک و تعالی دی نورانیت دی غذا ملتی ہے پہلے نورانیت نال غسل دا ہے خیال کرا ہے ہن کو نورانیت نال غذا پہ ملتی ہے فرمایا جس وقت نورانیت نال کو غذا ملتی ہے فرمایا نورانیت نال غذا ملتی ہے اللہ دی محبت نال کو قوت شجاعت عطا تھی اللہ دی نورانیت نال ان کو غذا ملتی ہے اللہ دی محبت دے نال ان کو قوت اور شجاعت اور بہادری عطا تھی دیے لکھاں کروڑاں سامنے ہومن جس وقت اللہ رسول دی گار آندی ہے ان دی گردن نہیں جھکتی فرمایا اے آخری درجہ ہے پیا فرمایا این درجے تے پہنچ کے فرمایا جس وقت انسان مل کے فردیت چوں فرمایا اللہ تبارک و تعالی دی نورانیت دی غذا کو قبول کریں دے شفقت الہیہ دے نال اون بندے دا دل اور باطن سارا کچھ صاف ہو ویندے ظاہر و باطن سارا کچھ اللہ واسطے ہو ویندے فرمایا اون بندے کو اون وقت قوت اور شجاعت عطا تھیندی ہے محبت الہی نال فرمایا قوت شجاعت تو بعد اللہ تبارک و تعالی کو جمعیت عطا کریں دے کیا عطا کریں دے جمعیت عطا کر دے جمعیت کیا ہوندی ہے جمعیت اے ہوندی ہے کہ او بندہ کلا بھی ہوے نا لکھاں کروڑاں کافراں تے اودی ہک للکار بھاری ہوندی ہے توجہ ہے او اتھاں بائے کے جو گال کریں دے نا اوندا اثر ان کو جناب والا فرانس وچ نکلدا ہے اے ہے مل کے جمعیت فرمایا کہ وہ بندے ہک دی للکار کروڑاں کافراں دے بھاری تھی ویندی ہے فرمایا اے ہے مل کے جمعیت تو بعد فرمایا انسان اوندا آخری سفر ہوندا بالکل انسان جس ولایت دی انتہا تے اودے پہنچدا پے فرمایا مل کے جمعیت تو بعد اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ ان کو بغیر پردے دے اپنی عین ذات دے قریب کر گندا ہے اون دے درمیان اور اون دے رب دے درمیان کہیں شادا پردہ ہوندے ہی کونی فرمایا اے ہے ولایت دی انتہا ایتھوں کو نبوت دی ابتدا تھی اے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ 10 سیڑھیاں ہیں اے 10 سیڑھیاں انسان چل دے اے 10 زینے انسان کراس کریں دے ان کے بعد ولایت دی انتہا تک پہنچ دے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندے کہ اساں جو ہی بالغ تے ہیں اساں کچھ ہی عرصے دے اندر اساں 10 زینے کراس کر کے اساں آخری انتہا تک پہنچ چکے ہیں اللہ سارے زینے کراس کر کے اساں انتہا تک پہنچ چکے ہیں تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ 470 ہجری دے اندر آپ دی پیدائش ہے ایران دا ایک علاقہ ہے پیا گیلان میں کو سڑندن گیلان عام زبانے سے رہندن اور جیلان کو عربی سے رہندن کیونکہ عربی دے اندر گاف کہنی گاف دی جاتے جی مل ویندن تو کو جیلان سے رہندن جیلان دے ایک چھوٹی جہی وسطی ہے جویں سارے چھوٹی جہی وسطی علاقہ ہے وہ وسطی دا نام ہے نیف ان نیف دے اندر آپ دی ولادت تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ 12ویں جاتے پیو دے طرفوں 12ویں جاتے آپ دا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نہ رلدا ہے اور 11ویں جاتے ماں دی طرفوں آپ دا سلسلہ نسب حضرت امام حسین نہ رلدا ہے
یعنی کہ آپ کو دسیں نا بھی حسنی حسینی سید ہیں وہ حسنی حسینی دا مطلب یہ ہے کہ آپ دا باپ دی طرف جڑا سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام حسن نال ملدا ہے اور آپ دی والدہ ماجدہ دی طرفوں جڑا سلسلہ نسب آپ دا چلدا ہے وہ 11ویں جات ہے وہ جناب والا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال ملدا ہے این وجہ تو آپ حسنی حسینی سید ہیں اور آپ یکم رمضان 470 ہجری کو آپ دی پیدائش ہے اور 561 ہجری دے اندر آپ دی وفات ہے 18 سال دی عمر دے اندر آپ نے علم دین دی خاطر پہلا سفر کیتا ہے ویسے علاقے دے اندر بڑے بڑے بزرگاں کے نہیں وقتوں کے ہر جاتے علم دین ہی ہا ٹھیک ہے جی تو بڑے بزرگاں کے نے فیض حاصل کیتا لیکن 18 سال دی عمر دے اندر آپ نے والدہ ماجدہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ اما حضور شفقت فرماؤ میں کوئی اجازت عطا فرماؤ میں نبی دے دین دی خاطر سفر کرنا چاہتا میں علم شریعت پڑھنا چاہتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم شریعت دی خاطر 18 سال دی عمر دے اندر سفر کیتا نے بغداد دے اندر جس وقت پہنچن اور عالم بنن تو بعد آپ دی سیرت دے اندر آندا ہے کہ آپ جس وقت خطاب فرماندے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں کہ جے تک دید ونجا او تک سنن والا مجمع ہوندا ہے اور آپ دی رکت خطاب دے اندر رکت انگیزی ای ہے کہ مورخین لکھ دیں مصنفین لکھ دیں کہ آپ دے خطاب دے رکت انگیزی ای ہے کہ کتنے لوگ ہیں جڑے آپ دے خطاب دے اندر کچھ بے ہوش تھی ویندے ہیں کہیں دی وفات تھی ویندی ہے یہ ہے سارا کچھ کیوں آپ خود فرمائیں مختلف کتابوں دے اندر ذکر بہجت الاسرار دے اندر بھی ہے اخبار الاخیار ان دے اندر بھی ہے آپ دی سیرت دے بارے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں بعض روایات ہے کہ آپ خواب دے اندر ہیں بعض ہے کہ آپ خواب دے اندر ہیں عالم بیداری دا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نصیب تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جس وقت زیارت نصیب تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر بیٹا آپ خطاب کیوں نہیں ہوئے فرمائے دے عرض کتنے حضور میں اجمی ہاں اتنا فصیح اللسان لوگ ان پہ تو میں انہاں دے درمیان کیوں خطاب کرنا کیونکہ آپ فارسی ہیں زبان آپ دی فارسی ہے اور اتھا بغداد دا اکثر علاقہ عربی ہے آپ فرمائے کہ میں اجمی ہاں اور اے لوگ عربی ہیں پہ تو انہاں دی بڑی فصیح اللسانی ہے میں کیوں خطاب فرماواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنا منہ کھولو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دان حضور شیخ عبد القادر جیلانی دے منہ مبارک دے اندر پاتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا تشریف گن گئے عین اسی اسناد دے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تشریف گھنن اور ایو گال فرمانے کہ بیٹا آپ خطاب کیوں نہیں فرمائے دے تو آپ نے والو وہ گال عرض کی تھی انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اپنا لعاب دان حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے منہ مبارک دے اندر سٹیا فرمانے بیٹا خطاب کرو آج تو بعد تھوڑے خطاب دے اندر جتنے تک دید ویسی بندے ہی بندے ہو سن کیوں نہ اتنا خطاب دے اندر فصاحت ہویا کیوں نہ خطاب دے اندر اتنا رکت انگیزی ہویا کیوں نہ انہاں دے الفاظاں دے تے لوکاں دی روحاں نکل ونجن کیونکہ انہاں دے جسم دے اندر سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لعاب بھی پہنچ چکا ہا اور ہوں شخصیت دا لعاب بھی پہنچ چکا ہا جڑا شہر نبوت دے علم نبوت دا دروازہ ہے پیا ہوں دا لعاب بھی پہنچ چکا تو 561 ہجری آپ دی سنے وفات ہے پئی بغداد دے اندر آپ دا مرکز مبارک ہے جتھاں اون دور کنے گھن کے اج تک انہاں دا فیضان جاری و ساری ہے پیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ فرمایا عالم کائنات دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے جتنے بھی ولی ہیں پہ انہاں سارے دی گردن دے ہوتے میں غوث پاک دا قدم ہے قدم ہی میں نہیں آیا میں تو دسی بیٹھا سفر کتنا تھا ہی میں ولایت دا قدم اتنے ولیاں دے گردن دے ہوتے ہی میں نہیں آیا سفر اتنا تھا اور آپ دی آواز کو اللہ تبارک و تعالی جڑا ہر چیز سے قادر ہے عالم کائنات دے اندر جتنا بھی اولیاء موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی نے او اولیاء سارے تک آواز پہنچائی اور اون وقت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خراسان دے اندر پہاڑاں دے اندر اللہ دی عبادت فرمائے دے بیٹھے ہیں جس وقت آپ دے کنا دے اندر یہ آواز پہنچی کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم سارے اولیاء دی گردن دے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ لا علی فرمایا کہ لا علی رقبتی بل علی رأسی فرمایا کہ حضور تھوڑا قدم ساری گردناں دے ہوتے نہیں تھوڑا قدم سارے سیر دے ہوتے اللہ اکبر کتنے بڑے ولی ہیں لیکن چونکہ یہ سلسلہ ہوندا ہے ففوق کل ذی علم علیم قرآن پاک فرمائے کہ یہ سلسلہ ہوندا ہے ہر علم والے دے اوتے بیا علم والا ہوندا ہے ہر فیض والے دے اوتے بیا فیض والا ہوندا ہے
ہر ایک ولی کنے اتلے درجے والا بیا ایک ولی ہوندا ہے ایویں استاداں دے اندر بھی ڈگریاں ہوندیاں تساں دے دو کہ ہے تو او بھی استاد جڑا پرائمری پڑھاندا کھڑا ہے او بھی استاد جڑا مڈل کو پڑھاندا کھڑا ہے او بھی استاد اون بھی او نصاب پڑھائے اون بھی او نصاب پڑھائے لیکن جویں تھا ڈگریاں دا فرق ہوندا نا ایک دوجے تے اوتے وفوق کل ذی علم علیم ہر علم والے دے ایک دوجا علم والا ہوندا ہے ایویں ہر ولایت دے درجے دے ایک دوجا درجہ ہوندا ہے اور سب کنے اعلی درجہ ولایت دے اندر اگر ہے تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سبحان اللہ جویں انبیاء دے وچوں تھوڑے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا مقام ہے پیا انبیاء دی جماعت دے اندر ایویں اولیاء دی جماعت دے اندر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے لیکن یہ مقام ملیا ایویں نہیں انہوں نے عبادتاں کیتیاں انہوں نے ریاضتاں کیتیاں آخری گل کرنا تو 1 منٹ دی سبحان اللہ آپ ایک دفعہ عبادت کرنے بیٹھے ہیں عبادت کریں دی اجازت ہے ول شیطان تا عدو مبین ہے انسان واسطے عبادت کریں دے بیٹھے ہیں تے شیطان نے اتے آ کے اپنے شیاطین کو حکم دیتا بے اتنا تساں می وساؤ اور انہیں لیٹنگ کر دو فل صرف گمراہ کرنے واسطے اور جس وقت سارا کچھ تھیا سارا اہتمام تھیا شیطان سامنے نہیں آیا بلکہ چھپ کے آواز دیتی سی آقا سی او عبد القادر میں تیرا رب ہاں پیا میں تیرے تے نورانیت دی برسات کر چھوڑیے آج تو بعد تیرے واسطے ایسا ہر حرام چیز ہی حلال کر چھوڑیے تیرے واسطے آج تو بعد ہر شے جائز ہے اللہ اکبر اتنا اے او مقام ہے جتا انسان ایویں ڈگمگا ویندا ہے جس وقت عالم غیب ہے جو آواز ہے ان کو کیا پتہ ہے شیطان ہے یا کون ہے لیکن بدبخت شیطان کو کیا پتہ ہے اے آر نہیں ہے پار تک دے دین انہاں کو پتہ ہے کہندی آواز ہے اے رب دی آواز پہچان دین انہاں کو پتہ ہے یہ شیطان دی رب دی نہیں تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جس وقت آپ نے یہ فرمایا تے حضور دا فرمان جے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا میں شیطان بھج ویندے اور جس وقت شیطان بھجن لگا وہ بھجدی جاتے بھی کوشش کی دی ایک بیا سٹکا ماری میں بھجدی جاتے کیا کہسی آقا سی عبد القادر آج تک تیرا علم بچا گئے یہ او درجہ ہے پہ جتا بڑے بڑے ڈھائے ویندے یہ کوئی سوچ آ ویندے نا جب میں میرے علم بچائے تے وال بھی کھاتا خراب تھی رہا تکبر دے اندر آندا تے جس وقت آکھے نا جی اے عبد القادر تے کو تیرا علم بچا گئے آپ نے فرمایا بدبخت ویندی جاتے وار کرنا چاہتے ہیں میں کو میرے علم نہیں بچایا میں کو میرے مالک نے بچایا میرا علم میں کو نہیں بچا گیا میں کو میرا مالک بچا گئے یہ اکھ دے اندر سجان اون ویلے تھیندی ہے کہ کوئی شیطان ہے یا انسان ہے جس وقت بندہ مرتبہ ولایت دے اوتے آندا ہے جن دی خاطر بہت کچھ کرنا پوندا ہے اور میں پہلے عرض کیتی ہوندی پہلی سیڑھی ہے کہ دنیا دی محبت دل وچ کرنی پوندی ہے اساں نے پہلی سیڑھی تے قدم نہیں سے رکھا اللہ تبارک و تعالی سا کو کم از کم پہلی سیڑھی تے قدم رکھنے دی توفیق عطا فرماوے سارے دل وچ دنیا دی غلیظ محبت کٹ کے اللہ تعالی اپنی اور اپنے پیارے رسول دی محبت داخل فرماوے جو کچھ پڑھا سنے فقیر عاجز کو اور تسا تمام احباب کو عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین